أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے تمہاری سرزمین میں دبا رکھا تھا، دبایا ہوا تھا، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط بنا دیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 26 آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں اور انعامات کیے ہیں، ان انعامات میں سے کچھ نعمتوں کا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو۔ یاد کرو سے مراد یہاں کس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں؟ مہاجرین صحابہ جو تھے، ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں یاد کرو اس نعمت کو جب تم بالکل کمزور تھے، مستضعفون فی الارض، زمین پر بالکل کمزور تھے، یعنی تمہاری تعداد بالکل کم تھی، تعداد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تم کمزور تھے، اور مکہ کے لوگوں نے تم کو دبا رکھا تھا، تم کو سکون سے جینے بھی نہیں دے رہے تھے، سکون سے چلنے بھی نہیں دے رہے تھے، سکون سے زندگی گزارنے بھی نہیں دے رہے تھے، بالکل کمزور تھے، ہر اعتبار سے تم کمزور تھے، تعداد تو بالکل ہی کم تھی۔ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مکے میں مسلمانوں کی تعداد بمشکل 100-150 تھی، بمشکل 100-150۔ اندازہ لگائیے اتنی کم تعداد سے مسلمان جی رہے تھے اور ڈر ڈر کر کے جی رہے تھے، پتہ نہیں کون کب اچک لے، کب کون مار دے، کب کون جو ہے ہمارا خاتمہ کر دے، تو جینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے، پریشان تھے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے، اتنی مشکل گھڑی تھی اور اتنی پریشانی میں صحابہ کرام جی رہے تھے کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے، بڑے مقام کے صحابی ہیں، جب مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو شعب ابی طالب جو گھاٹی تھی اس کے اندر قید کر دیا، اتنی پریشانی میں جی رہے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، اتنی پریشانیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں میرے پیروں میں کچھ محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہے۔ انہوں نے اندھیرے میں رات کی تاریکی میں اس کو اٹھا کر کے اس کو آگ میں جلایا اور جلا کر کے اس کا سفوف بنایا اور اس سفوف کو کئی دنوں تک استعمال کیا۔ اتنی پریشانی میں صحابہ کرام جی رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم کو وہاں جینا مشکل تھا، تمہاری تعداد کم تھی، مال کم تھا، کھانے پینے کی بھی پریشانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعام کیا کہ تم کو وہاں سے نکال کر کے سرزمین مدینہ میں لا کر کے بسایا۔ جب تم سرزمین مدینہ میں آئے تو تم کو سکون محسوس ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزی روٹی کا انتظام کیا، پاکیزہ رزق کا انتظام کیا۔ پاکیزہ رزق سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ بدر میں جو کافروں کا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، تنگ دستی پریشانی میں مسلمان تھے، لیکن جب مال غنیمت ملا تو مسلمانوں کو تھوڑا سا سکون محسوس ہوا، مالی حالت مسلمانوں کی تھوڑی سی سدھر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فآواکم، کہ تم کو جو ہے ہم نے ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور ہم نے تمہاری مدد کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تم کو پاکیزہ رزق دیا۔ اور شاید میں نے اسی مجلس میں ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ پاکیزہ رزق، سب سے بہترین پاکیزہ رزق جس کو علماء نے لکھا ہے وہ مال غنیمت کا مال ہے، یعنی جہاد کے لیے جو قتال کیا جاتا ہے، جہاد کیا جاتا ہے،
اور اس جہاد کے درمیان جو مال ملتا ہے، جہاد کے درمیان جو کافروں سے اور مخالفین اسلام سے جو مال ملتا ہے، وہ مال تمام مالوں میں سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ چیز ہے اور سب سے پاکیزہ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے تمہارے ساتھ یہ جو انعامات کیے، ان انعامات کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم تعداد میں کم تھے، مال کے اعتبار سے کم تھے، اور سرزمین مکہ میں تم اس طریقے سے گھٹ گھٹ کر جی رہے تھے، گھٹن محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو انعام دیا کہ وہاں سے نکال کر کے مدینے میں بسایا۔ مدینے میں جب تم آئے تو اللہ نے تمہارے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، سہنے کا تمہارے لیے انتظام کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ سب انعامات اللہ کی طرف سے اس لیے ہوا کہ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنا اللہ کو یہ بڑا پسند ہے۔ دو چیزوں پر جنت کا وعدہ ہے، دو چیزوں پر جنت کا وعدہ، ایک صبر اور ایک شکر۔ صبر کرنے پر بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور شکر ادا کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ صبر اور شکر کوئی معمولی عمل نہیں، صبر اور شکر یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ ایک واقعہ مجھ کو ابھی یاد آیا۔ ایک آدمی بڑا ہی بدصورت تھا، بڑا ہی کالا کلوٹا، جتنی خرابیاں بدصورتی کو ہو سکتی ہیں اس آدمی کے اندر اتنی خرابیاں تھیں۔ اس کی بیوی اس کے بالمقابل نہایت ہی حسین، خوبصورت، جس کو کہتے ہیں چاند کا ٹکڑا، جتنی خوبصورتی کی علامت ہو سکتی ہے اتنی خوبصورتی اس عورت کے اندر تھی۔ شوہر تو ایسا کالا کلوٹا اور بیوی اتنی خوبصورت، حسین اور جمیل، دونوں کے اندر کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن دونوں جی رہے تھے، سکون سے زندگی گزار رہے تھے۔ جب شوہر دیکھتا بیوی کو تو مسکراتا اور کہتا کہ بیوی تم بھی جنتی ہو، میں بھی الحمدللہ جنتی ہوں۔ تو ایک مرتبہ بیوی نے پوچھا کہ یہ بار بار آپ جو کہتے رہتے ہیں تم بھی جنتی ہو، میں بھی جنتی ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بزرگ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم جیسی حسین، جمیل، خوبصورت بیوی مجھ کو عطا کیا، تو اس کے اوپر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ شکر پر بھی جنت کا وعدہ ہے۔ اور تم کو میرے جیسا کالا کلوٹا شوہر عطا کیا، میرے جیسا بدصورت شوہر دیا، تم اس کے اوپر صبر کرتی ہو، صبر پر بھی جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہ شکر ادا کرنا، صبر کرنا، یہ کوئی معمولی عمل نہیں، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ آج ہماری مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں آج کے موجودہ زمانے میں جو نعمتیں عام آدمی کو دستیاب ہے، پہلے زمانے میں بادشاہوں کو بھی وہ نعمتیں نہیں تھیں۔ لیکن ہماری پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا جگہ کہتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا انکار مت کرو تم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بے شمار ایک جگہ فرماتا اللہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میری نعمتوں کو شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میں تم کو شدید، ان عذاب لشدید، تم کو شدید عذاب کے اندر مبتلا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے میں نے تمہارے اوپر یہ نعمتیں کی کہ تم شکر ادا کرو۔ ہم جو ہے آج کتنی بھی نعمتوں میں ہوں، کتنی بھی دولت میں ہوں، پوچھئے تو اپنی پریشانی کا اظہار کرتے، ٹھیک کاروبار نہیں چل رہا، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، اور فلاں جگہ جو ہے یہ کاروبار شروع کیا، اس میں کاروبار میں منافع نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، پھر کھا رہے ہیں برابر، پی رہے ہیں برابر، بہترین گھر برابر بنا رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں سے چین کو، سکون کو چھین لیا۔ حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ ہے، ایک نوجوان جا رہا تھا پٹی باندھ کر کے، تو اس سے پوچھا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم نے یہ پٹی کس چیز کی باندھ رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ سر میں تکلیف ہے، درد ہے، اس لیے میں نے پٹی باندھ دی ہے۔ اچھا، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہیں، کبھی تم نے نعمتوں کی بھی پٹی باندھ دی؟ تم کو تکلیف ہوئی، سر میں درد ہوا، تم نے پٹی باندھ دی، تکلیف کی تم نے پٹی باندھ دی۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر برسائی ہیں، اتنی نعمتوں کی بارش تمہارے اوپر ہوئی ہے، کیا تم نے نعمتوں کی بھی پٹی باندھ دی؟ تو بڑے قریب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نعمتوں کے عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر تم شکر ادا کرو۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی
اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں. ہمیشہ ایک نعمت گئی ہے تو ہزاروں نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. ایسا نہیں کہ ایک نعمت سے محروم کر دیا، کاروبار میں نقصان ہوا تو دوسری نعمت نہیں ہے. ایک نعمت سے اللہ نے محروم کیا تو لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر نعمتیں نازل کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا چاہو تم نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. کتنی نعمت ہے جس کو میں اس مختصر مجلس میں تذکرہ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے ہم لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کریں. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اسی مجلس میں میں نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا. سوتے وقت وہ کہتے تھے اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر. تو اس کے نواسے نے پوچھا کہ نانا ابا آپ ہمیشہ سوتے وقت یہ کیوں نہیں اللہم لک الحمد و لک الشکر کہتے رہتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بزرگ نے کہ صبح سے لے کر شام تک بے حد و حساب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح نازل ہو رہی ہے. میں نعمتوں کو یاد کرتا ہوں، یہ اللہ نے نعمت کی، اللہم لک الحمد و لک الشکر. پھر یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی، اللہم لک الحمد و لک الشکر. پھر اللہ نے اس مصیبت سے ہم کو بچایا، اللہم لک الحمد و لک الشکر. سوتے وقت بے حساب وہ اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور میں بھی بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پر نعمتیں نازل کی ہے، سوتے وقت میں بھی اب اس پر عمل کر رہا ہوں. اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ بھی سوتے وقت اللہ کے نعمتوں کو شکر ادا کیجیے، اللہم لک الحمد و لک الشکر. اگر یہ یاد نہ ہو اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے یا اللہ تو نے صبح سے لے کر اب تک کتنی نعمتیں نازل کی، یا اللہ تیرا شکر ہے. فلاں نعمت تو نے نازل کی، یا اللہ تیرا شکر ہے. صحت تو نے عطا فرمائی، یا اللہ تیرا شکر. اب بھی ہم بھی سب لوگ مل کر سوتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تھوڑی دیر استحضار کریں، تھوڑی دیر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، انشاءاللہ نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.